بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ آواز سن نہیں پاتے۔ آج کے یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، بلکہ دلوں کو چھو لینے والے پیغام ہیں، جو آپ کے اندر کی خاموشی کو جگا دیں گے، آپ کے دل کو رب کے قریب لے جائیں گے اور شاید آپ کے حال کو بدل دیں۔ تو آئیے خاموشی سے سنیں، دل سے محسوس کریں، کیونکہ یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ یہ جملہ انسان کی روحانی حالت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بھاری ہو جاتا ہے، زبان پر اللہ کا نام آتا ہی نہیں، نماز سے دل بھاگتا ہے، قرآن کھولنے کا جی نہیں کرتا۔ یہ سب روح کی حالت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ لوٹ آؤ، کیونکہ جب دل میں روشنی ہوتی ہے تو بندہ خود بخود رب کی طرف کھنچتا ہے، اور جب تاریکی چھا جائے تو وہ نام جو سکون دیتا تھا اب زبان پر آتا ہی نہیں۔ یہ جملہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لیں، کہیں ہم نے اس رب کو ناراض تو نہیں کیا۔ اگر دل رب سے کٹنے لگے تو یہی وقت ہے رونا، توبہ کرنا اور اس کی طرف لوٹ آنے کا۔ آپ فرماتے ہیں، فطرت کے تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ ہم دن رات دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، ذہن ہر وقت مشغول رہتا ہے اور سونا ایک مشکل کام بن جاتا ہے، لیکن سکون والی نیند وہ ہے جو ضمیر کی گواہی سے آتی ہے۔ نیند صرف جسمانی عمل نہیں، یہ روح کی گہرائی سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ وہ انسان جو رات کو چین سے سو جائے وہ سب سے مالدار ہے، کیونکہ دنیا کی دولت، شہرت، تعلقات سب بیکار ہیں اگر نیند ہی نہ آئے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کو، اپنے اعمال کو اور اپنے تعلقات کو صاف رکھنا ہوگا۔ نیند رب کا انعام ہے، اور وہ اسی کو دیتا ہے جو دن میں نیکی، سچائی اور سادگی سے زندگی گزارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ جملہ کائنات کے قانون کی ایک خوبصورت تعبیر ہے۔ جو بیج بویا جاتا ہے وہ اگنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہر نیکی، ہر بدی، ہر بات، ہر ارادہ، ہر عمل ایک نتیجے کی طرف چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہم بعض مرتبہ عمل کرتے وقت سوچتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جو یا تو دنیا میں ظاہر ہوگا یا آخرت میں۔ یہ جملہ ہمیں صبر اور یقین سکھاتا ہے، ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، حق بولتے رہیں، سچ پر قائم رہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں، گھر کی غم اور پریشانیاں یہ سب باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یعنی گھر وہ جگہ ہے جہاں دکھ بھی بستا ہے اور محبت بھی، لیکن جب ہم اپنے گھر کی پریشانیاں دوسروں کے سامنے لے جاتے ہیں تو ہم ان مسئلوں کو مذاق، تنقید یا غلط فہمیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں پردہ داری سکھاتا ہے، یہ سمجھ دیتا ہے کہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر کی کمزوریوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ عزت کا ایک اصول ہے کہ ہم اپنے رشتے، اپنے ماحول اور اپنی تکلیفوں کو صرف ان کے ساتھ بانٹیں جو واقعی خیر خواہ ہوں، یا اللہ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں،
کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ زندگی میں ہم سب گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ نیکیوں کا دامن خالی محسوس ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ معاف کرنا دراصل اپنی روح کو زخموں کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے، اور کبھی کبھی معاف کر دینا ایک بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اگر نیکیوں کی فہرست چھوٹی لگے تو معاف کرنا سیکھ لو، یہی تمہارا صدقہ بن جائے گا، یہی تمہارا عمل صالح بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابعدار ہو، تو یہ تو گمراہی ہے۔ یہ جملہ ہمارے اندر چھپے تکبر کو آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہمارے اصولوں پر چلیں، ہماری پسند کو اپنائیں، لیکن خود اپنے رویے، اپنی زبان، اپنی نیتوں کا حساب نہیں رکھتے۔ فرما برداری، تابعداری صرف مانگنے کا نام نہیں، دینے کا عمل بھی ہے۔ اگر ہم خود جھکنے کا سلیقہ نہیں رکھتے تو دوسروں سے جھکنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے کہ جو چاہو وہ پہلے خود کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا احترام کریں تو پہلے خود ان کا احترام کرو۔ خود کو بدلنا سب سے بڑی دعوت ہے، اور یہی راستہ ہدایت کا ہے، ورنہ انسان اپنی ضد میں گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ یہ بات انسان کی اندرونی خالی پن کو بیان کرتی ہے۔ جب شخصیت میں نرمی، عقل، کردار اور سچائی کی کمی ہو یا یہ سب نہ پایا جاتا ہو تو انسان باہر کی چیزوں سے اپنی کمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کپڑوں، اس کی گاڑی، اس کے فون، اس کے اسٹائل کی تعریف کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اندر کچھ خاص ہے نہیں۔ لیکن ظاہری شان ہمیشہ نہیں رہتی، یہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔